ذرا تصور کریں، آج سے لاکھوں سال پیچھے ایک ایسی دنیا جہاں رات کا اندھیرا صرف اندھیرا نہیں بلکہ موت کا پیغام ہوتا تھا، جہاں آپ شکاری نہیں بلکہ شکار تھے۔ نہ آپ کے پاس شیروں جیسے پنجے تھے، نہ چیتے جیسی رفتار، اور نہ ہی ہاتھی جیسا دیو ہیکل جسم۔ آپ کمزور تھے، ننگے تھے اور بھوکے تھے۔ لیکن آج آپ اسی زمین کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا، پہاڑوں کا سینہ چیر دیا اور ستاروں تک پہنچ گئے۔ آخر ایک خوفزدہ جانور سے اشرف المخلوقات بننے کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ ہمارے آباء و اجداد کیسے سوتے تھے؟ وہ پیار کیسے کرتے تھے؟ وہ شکار کیسے کرتے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ہم یعنی انسان کیسے بنے؟ چلیے تاریخ کی اس سب سے بڑی کہانی کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ سائنسی دور، آسٹریلوپیتھیکس۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 40 سے 60 لاکھ سال پہلے افریقہ کے گرم میدانوں سوانا سے۔ سائنس ان ابتدائی مخلوقات کو آسٹریلوپیتھیکس کہتی ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان کم اور بنمانس زیادہ لگتے تھے۔ ان کے جسموں پر گھنے بال تھے اور چہرہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ زندگی کیسی تھی؟ یہ وہ دور تھا جب جنگل سکڑ رہے تھے اور گھاس کے میدان پھیل رہے تھے۔ خوراک کی تلاش میں ان مخلوقات کو درختوں سے نیچے اترنا پڑا، اور یہیں انسانی تاریخ کا پہلا بڑا انقلاب آیا۔ دو پیروں پر چلنا۔ دو پیروں پر چلنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ دور تک دیکھ سکتے تھے کہ کہاں خطرہ ہے اور کہاں کھانا، اور سب سے اہم بات، ان کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اب وہ ان ہاتھوں سے چیزیں اٹھا سکتے تھے اور بچوں کو گود میں لے سکتے تھے۔ لیکن زمین پر زندگی جہنم جیسی تھی۔ وہ سوتے کیسے تھے؟ رات کو زمین پر سونا خودکشی کرنے کے برابر تھا۔ سورج ڈھلتے ہی یہ مخلوقات واپس اونچے درختوں پر چڑھ جاتی۔ یہ درختوں کی مضبوط شاخوں پر گھونسلوں کی طرح جگہ بناتے اور گروہ کی شکل میں ایک دوسرے سے چمٹ کر سوتے تھے۔ نیند پرسکون نہیں ہوتی تھی، ہر آہٹ پر آنکھ کھل جاتی تھی۔ ان میں سے اکثر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے تھے۔ خوف ان کی زندگی کا سب سے بڑا ساتھی تھا۔ دوستو، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ انسان نے آگ کیسے جلائی اور شادی کا تصور کیسے وجود میں آیا۔ اس اتنی بڑی ریسرچ اور محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دستاویزی فلمیں آپ کو ملتی رہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ شکریہ۔ ہومو ہیبلس۔ تقریباً 25 لاکھ سال پہلے ارتقاء نے ایک نئی کروٹ لی۔ سٹیج پر آیا ہومو ہیبلس، جسے ہینڈی مین یا کاریگر انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دماغ پہلے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر پتھر کو توڑ کر تیز کر لیا جائے تو یہ ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ یہ ابھی بھی بڑے شکاری نہیں تھے، یہ زیادہ تر سکیونجرز تھے، یعنی جب شیر یا چیتے کسی ہرن کا شکار کر کے پیٹ بھر لیتے اور چلے جاتے تو یہ ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچتے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہڈی چبا سکیں، اس لیے یہ اپنے نوکیلے پتھروں سے ہڈیاں توڑتے اور ان کے اندر موجود بون میرو یعنی ہڈیوں کا گودا کھاتے تھے۔ یہ چکنائی اور پروٹین کا خزانہ تھا۔ سائنسدان مانتے ہیں کہ اسی ہائی پروٹین ڈائٹ نے ہمارے دماغ کو تیزی سے بڑھنے میں مدد کی۔ لیکن یاد رہے، کھانا کچا تھا۔ کچا گوشت چبانے میں گھنٹوں لگتے تھے اور ہضم کرنے میں اس سے بھی زیادہ وقت۔ ان کی آدھی سے زیادہ زندگی صرف چبانے میں گزر جاتی تھی۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے ہماری تقدیر بدل دی، ہومو ایریکٹس کا دور۔ انہوں نے آگ پر قابو پانا سیکھ لیا۔ آگ صرف روشنی نہیں تھی، آگ کا مطلب تھا تحفظ۔ اب وہ رات کو درختوں سے اتر کر زمین پر غاروں میں سو سکتے تھے، کیونکہ جانور آگ سے ڈرتے تھے۔ پکا ہوا کھانا۔ آگ پر گوشت بھوننے سے وہ نرم ہو گیا، اب کھانا ہضم کرنا آسان تھا، جس سے جسم کو بے پناہ انرجی ملی۔ سماجی تعلقات اور رشتے، فزیکل اینڈ سوشل ریلیشنز۔ آگ کے گرد بیٹھنے سے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ یہیں سے کہانیاں سنانے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کلچر شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے جسمانی تعلقات کیسے تھے؟ اس دور میں آج جیسی کوئی شادی کا تصور نہیں تھا۔ تعلقات کی بنیاد محبت سے زیادہ بقا پر تھی۔ طاقتور مرد اکثر زیادہ خواتین کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے۔
لیکن جیسے جیسے انسانی بچے زیادہ وقت لینے لگے، کیونکہ انسانی بچہ جانوروں کے مقابلے میں بہت دیر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، تو مردوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک ہی ساتھی کے ساتھ رہیں اور بچے کی حفاظت کریں۔ یہیں سے جوڑے یعنی پیئر بانڈنگ بننے کا آغاز ہوا۔ مرد شکار کے لیے جاتا اور عورت پھل اور سبزیاں اکٹھی کرتی اور بچوں کا خیال رکھتی۔ یہ انسانی معاشرے کی پہلی تقسیم تھی۔ شکار کا طریقہ، موت کی دوڑ۔ لیکن یہ شکار کیسے کرتے تھے؟ ان کے پاس نہ بندوق تھی نہ تیر کمان۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا پسینہ یعنی سویٹ۔ جی ہاں، انسان واحد جانور ہے جو طویل وقت تک بھاگ سکتا ہے اور اسے پسینہ آتا ہے جو اس کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، جبکہ جانوروں کو ہانپنا پڑتا ہے۔ وہ دوپہر کی شدید گرمی میں شکار کرتے، وہ جانور کے پیچھے گھنٹوں بھاگتے رہتے، یہاں تک کہ جانور گرمی اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر گر جاتا، یعنی ہیٹ سٹروک۔ اسے پرسسٹنٹ ہنٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ صبر اور برداشت کا کھیل تھا۔ شکار کے بعد یہ وہیں کچا گوشت کھاتے اور باقی گوشت اپنے قبیلے کے لیے اٹھا کر لاتے تھے۔ ہومو سیپینز۔ تقریباً 2 سے 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ہومو سیپینز ظاہر ہوئے، یعنی ہم۔ جسمانی طور پر ہم بہت سے پرانے انسانوں سے کمزور تھے، لیکن ہمارے پاس ایک سپر پاور تھی، ہمارا دماغ اور زبان۔ ہم صرف یہ بتا سکتے تھے کہ شیر دریا کے کنارے ہے، بلکہ ہم یہ بھی بتا سکتے تھے کہ شیر دریا کے کنارے ہے اور اس نے کل ہمارے ساتھی کو کھایا تھا، اس لیے ہمیں مل کر چال چلنی ہوگی۔ اس پیچیدہ زبان نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا کر دیا۔ ہم نے ٹیکنالوجی بنائی، تیر کمان بنائے، مچھلی پکڑنے کے کانٹے بنائے اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھالوں سے کپڑے سیے۔ موت اور تدفین۔ یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنے پیاروں کے مرنے پر رونا شروع کیا اور انہیں عزت سے تدفین کرنا شروع کیا۔ قبروں میں پھول اور اوزار رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے لگے تھے۔ کتنا عجیب ہے نا کہ ہم انہی غاروں سے نکل کر آج ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر حیران کن لگ رہا ہے تو کامنٹ میں ہیومن جرنی لکھ کر ہمیں بتائیں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سائنسی ارتقاء اسلام کے خلاف ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور اسے مختلف مراحل یعنی سٹیجز سے گزارا گیا۔ بہت سے مجدود اسلامی اسکالرز اور مفکرین ایک دلچسپ نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بشر اور انسان۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پر حیاتیاتی طور پر انسان نما مخلوق بائیپیڈل ہومینڈز لاکھوں سال سے موجود ہوں، جو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے اور خون بہاتے تھے۔ جیسا کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گی؟ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا؟ شاید انہوں نے ان پرانی مخلوقات کو دیکھا ہو، لیکن پھر اللہ نے ایک خاص لمحے کا انتخاب کیا۔ انہی میں سے یا ایک الگ تخلیق کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہ روح کا پھونکا جانا ہی وہ لمحہ تھا جب ایک جانور جیسی مخلوق انسان بن گئی۔ اسے شعور ملا، اسے چیزوں کے نام سکھائے گئے، علم سکھایا گیا اور اسے اچھے اور برے کی تمیز دی گئی۔ سائنس جسے کوگنیٹو ریولوشن کہتی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ وہ لمحہ ہے جب انسان زمین کا خلیفہ بنا۔ یعنی جسم کا ارتقاء ایک بایولوجیکل پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن روح اور شعور اللہ کا براہ راست معجزہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب اگلی بار آپ رات کو آرام سے اپنے بستر پر لیٹیں یا فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پئیں تو ایک لمحے کے لیے ان اربوں انسانوں کو یاد کیجئے گا جو اس سہولت کے لیے لاکھوں سال لڑے۔ ان کے پیروں کے چھالے، ان کی بھوک، ان کا خوف، یہ سب کچھ وہ قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی تاکہ ہم آج جی سکیں۔ ہماری رگوں میں ان شکاریوں کا خون ہے جنہوں نے ہار نہیں مانی۔ ہم مٹی کے پتلے بھی ہیں اور ستاروں کے مسافر بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے انسان کا مستقبل اب کس طرف جائے گا؟ کیا ہم دوبارہ غاروں میں جائیں گے یا دوسرے سیاروں پر بسیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہترین وقت ہے۔ بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بھائی صاحب، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، مہربانی ہوگی، شکریہ۔